پاکستان بننے کے وقت ملک میں ایم ایس ایف ہی ایک واحد طلبہ تنظیم تھی اور ان چاروں صوبوں میں جہاں آج پاکستان موجود ہے اس کا بھی کوئی خاطر خواص و رسوخ نہیں تھا۔ پاکستان بننے کے بعد پہلی قابل ذکر طلبہ تنظیم جو وجود میں آئی وہ ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس فیڈریشن یعنی ڈی ایس ایف تھی، جو کہ 1952 میں کراچی میں قائم کی گئی اور 1954 میں کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کی ذیلی تنظیم کے الزام کے ساتھ اس جماعت کے ساتھ ہی پابندی کا شکار ہو گئی۔ اس تنظیم پر پابندی کے بعد طلبہ کو کنٹرول کرنے کے لیے بیوروکریسی نے نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن یعنی این ایس ایف قائم کی، مگر 1956 تک ڈی ایس ایف کے سرخے اس تنظیم میں بھی نہ صرف شامل ہو چکے تھے بلکہ اس کو نظریاتی طور پر بھی ایک مکمل بائیں بازو کی جماعت میں ڈھال چکے تھے۔ گو کہ اس تنظیم نے 1968 تک پاکستان کے تقریباً تمام تعلیمی اداروں پر بلا شرکت غیر حکمرانی کی، مگر 1969 میں اسلامی جمعیت طلباء نے بالآخر پنجاب یونیورسٹی سمیت ملک کی دیگر یونیورسٹیوں میں بڑی کامیابیاں حاصل کی اور اگلے 3 سال ملک کے تعلیمی اداروں پر جمعیت کا راج رہا۔ تاہم 1971 میں اپنا عروج دیکھنے کے بعد جمعیت ایک مرتبہ پھر پنجاب، اسلام آباد، کراچی اور پشاور کے بیشتر کالجوں میں بائیں بازو کی طلباء تنظیموں کے مقابلے میں پے در پے شکستوں سے دوچار ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ترقی پسند تنظیموں کی آپسی لڑائیوں کا فائدہ جمعیت نے ضرور اٹھایا، مگر بھٹو دور حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی یہ دور بھی اپنے اختتام کو پہنچا، کیونکہ ترقی پسند تنظیموں نے ایک بار پھر اکٹھے ہو کر آمریت اور اس کے حواریوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ 1983 کے انتخابات میں پنجاب کے بیشتر کالجوں، یونیورسٹیوں اور اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں شکست کے بعد ضیاء حکومت کو اندازہ ہو چکا تھا کہ شاید جلد ہی پنجاب یونیورسٹی بھی اس کی بی ٹیم کے ہاتھ سے نکلنے والی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تمام طلباء تنظیموں پر ہی پابندی لگا دی گئی۔ یہ تاریخ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کل سے جو کل سوشل میڈیا پر وطن کی محبت سے سرشار گل خانوں نے ڈال رکھی ہے کہ طلباء تنظیمیں ماضی میں قتل و غارت میں ملوث رہی ہیں، ان پر مکمل پابندی برقرار رہنی چاہیے وغیرہ وغیرہ، بھئی طلباء تنظیموں پر 1984 سے پابندی ہے۔ یہ جو کچھ آپ نے پچھلے 35 سال میں دیکھا ہے اس کی وجہ ہی یہ تھی کہ طلباء تنظیمیں کسی فریم ورک کے تحت کام نہیں کر رہی، کوئی انتخابات نہیں، کوئی سیاسی تنظیم سازی نہیں، تنظیموں میں طلباء کے حقوق کی بات کرنے کی ضرورت تک نہیں۔ طاقت کا منبع طلباء ہے ہی نہیں، طاقت کا منبع بندوقیں ہیں۔ اس کے لیے افغان جہاد کے دوران ملک کے طول و عرض میں کلاشنکوف کی آسان فراہمی یقینی بنا کر جنرل ضیاء الحق حکومت نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ تو جس کو طاقت چاہیے ہو اسے طلباء کے ووٹوں کی نہیں بلکہ اسلحے کی ضرورت تھی۔ لہٰذا یہ تشدد کا مسئلہ طلباء یونینز کے ہونے سے نہیں، ان کے نہ ہونے سے پیدا ہوا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں آج طلباء یونینز کی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس سے کیمپسز پر ایک بار پھر تشدد کو ہوا ملے گی، تو شاید آپ اس حقیقت سے ناشنا ہے کہ کیمپسز پر آج بھی تشدد کا دور دورہ ہے۔ بندوق آج بھی کیمپسز میں موجود ہے، ڈنڈے آج بھی برستے ہیں، اخلاقی پولیسنگ آج بھی ہو رہی ہے۔ فرق محض اتنا ہے کہ یہ تمام تنظیمیں اپنا ایجنڈا نافذ کرنے کے لیے تو ہمہ وقت تیار بیٹھی ہیں، مگر طلباء کے مسائل سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ یہاں عہدہ ان کو دیا جاتا ہے جو طاقت کے حصول کی نیت سے پیسہ خرچ کر کے سیاسی جماعتوں میں جگہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس سب کے لیے وہ بندوق کا سہارا لیتے ہیں۔ اس پابندی کی وجہ سے طلباء کی نظریاتی تربیت کا بھی فقدان ہے۔ لہٰذا آخری تجزیے میں طلباء یونین پر پابندی سے تشدد ختم تو نہ ہوا، طلباء کی نظریاتی، اخلاقی اور سیاسی تربیت کے مواقع ضرور مفقود ہو گئے۔ یہ فیض فیسٹیول پر نعرے لگانے والے طلباء آخر کیا مانگ رہے ہیں؟ طلباء کے الیکشن کروائے جائیں، فیسوں میں کمی کی جائے، تعلیمی اداروں کی نجکاری کا سلسلہ بند کیا جائے، تعلیم کے لیے جی ڈی پی کا کم از کم 5% حصہ مختص کیا جائے، تعلیمی اداروں میں سیکیورٹی فورسز کی مداخلت بند کی جائے، جنسی ہراسانی کے خلاف قانون تشکیل دیا جائے، لائبریری، انٹرنیٹ، ہاسٹل جیسی سہولیات مفت مہیا کی جائیں، معیار تعلیم کو یکساں اور بہتر کیا جائے، پسماندہ علاقوں میں تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں، فارغ التحصیل طلباء کو اگر روزگار فراہم نہیں کیا جا سکتا تو بے روزگاری الاؤنس فراہم کیے جائے وغیرہ۔ اب آپ کو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر یہ تکلیف ہے کہ یہ طلباء تو امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، احتجاج کے بعد گلوریا جینز چلے جائیں گے وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں ان بیچاروں کے شلوار قمیض اور کوٹ دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ گلوریا جینز جاتے ہوں گے، لیکن اگر جاتے بھی ہیں تو آپ مطالبات پر غور کریں۔ گھر بیٹھ کر لوگوں پر تنقید کرنے سے تو یہ نوجوان کچھ زیادہ اور بہت بہتر ہی کر رہے ہیں۔